نہیں لینا۔ اللہ کریم نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ ہم ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اللہ کریم ہمیشہ ہمارا مددگار ہے۔ جب تک ہم دنیا کو دیکھیں گے تو آگے قدم نہیں بڑھا سکتے، جب اللہ کریم کو دیکھیں گے تو ہر قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں یا دین میں، اللہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اللہ کریم انہیں اپنا بنا لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ دونوں طرف ہو سکتا ہے، کوئی بندہ غلط راستے پر چل رہا ہے تو مددگار اللہ ہے، اگر اچھے راستے پر چل رہا ہے تو مددگار اللہ ہے۔ دونوں صورتوں میں مددگار اللہ ہی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، ادھر جانا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر جانا ہے ادھر چلے جاؤ۔ مددگار کون ہوگا؟ اللہ کریم ہے۔ اس نے سہولت کاری کرنی ہے، شیطان کے ذریعے آپ کو ادھر کر دے گا، نفس کے ذریعے آپ کو ادھر کر دے گا، اور فرشتوں کے ذریعے آپ کو ادھر کر دے گا۔ اس لیے کام سارے اس کے ہیں۔ جب بندہ بلندی پر چلا جاتا ہے نا تو اسے ہر کام، ہر بندہ، ہر معاملہ آسان سا لگتا ہے، آسان سا لگتا ہے۔ کرنے میں چاہے وہ نہ کر سکتا ہو لیکن وہ یہ ضرور کر لیتا ہے کہ صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یار جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہے نا، تو پھر کون سا ہے۔ تو اس لیے مشکل کام بھی ہمارے لیے آسان ہے گر اللہ کریم چاہے، اور آسان سے آسان کام ہمارے لیے مشکل ہے گر اللہ نہ چاہے۔ دونوں طرف کے راستے آپ کو معلوم ہے، توفیق اللہ کریم کی ہے۔ دنیا دیکھیں یا دین دیکھیں۔ یہ حاجی امجد صاحب اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے تو کہنے لگے سائیں آپ نے جو کہا تھا سلامی نہیں لینی، میں نے بھی یہی کہا ہے، اپنے سلامی نہیں لینی، کوئی تیل مہندی نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہا چلو ایک بندہ پھر کھڑا ہو گیا، ایک بندہ کھڑا ہوا، دوسرا بھی کھڑا ہو گیا۔ سارے نہیں کھڑے ہوا کرتے کہ بندہ کہے سارے کھڑے ہو جاتے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی بندہ رسم و رواج سے لڑ نہیں سکتا، بہن بھائیوں کی باتوں سے لڑ نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہوتا۔ یا کھڑے ہو گئے، کوئی اسلامی نہیں ہے، کوئی فلانی چیز نہیں ہے، کوئی فلانی چیز نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بس اللہ واسطے کام کریں گے۔ تو میں اس لیے ان کو داد دی ہے جمعے میں کہ انہوں نے کام کیا، عمل کیا۔ جب کوئی اچھا عمل کرے تو اسے داد بھی دینی چاہیے، اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے کہ یار اس نے کہا ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی تعریف تو کر سکتے ہیں نا کہ یار تو نے اچھا کام کیا۔ سپورٹر نہیں بن سکتے لیکن پھر بھی ہم ان کے لیے اچھی بات تو کہہ سکتے ہیں اور کہنی چاہیے۔ تو اس لیے ہر بندہ رسم و رواج سے لڑ نہیں سکتا، اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا۔ رسم و رواج سے چھوڑیں، وہ اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا۔ وہ اس لیے کہ ایک تو وہ لڑنا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں نا، وہ شعر ایک آتا ہے، ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی، ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو زبان میں اثر کہاں۔ جو دل ہی نہیں کرتا زبان تے اثر کتنے ہونا ہے۔ اس لیے جب دل کرے گا تو ہوگا، جب دل نہیں کرتا تو نہیں۔ کسی ایسے کر کے بندہ اٹھتا ہے، پھر چنگاری بجھ جاتی ہے، پھر اٹھتا ہے چنگاری بجھ جاتی ہے۔ بجھانے والا شیطان۔ کسی کا گلہ کرنا بند کر دیں، یار تو کیوں نہیں ٹھیک، خود ٹھیک ہونا، بس آپ کا ٹھیک ہونا لازم ہے، کسی کا ٹھیک ہونا لازم نہیں ہے۔ آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ آپ جس وقت میں جس دنیا میں آ گئے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنہ گری بہت زیادہ ہے، ہر بندہ ہی فتنہ ہے۔ جیسے ہم کہتے تھے نا، قرآن پاک میں آتا ہے یہ تمہاری اولادیں، تمہاری بیوی بچے، یہ تمہارے کھیتی باڑیاں، یہ سونے زیور، یہ استبل، یہ سارے کے سارے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور تم نے اس آزمائش سے نکل کر دکھانا ہے۔ تو اس لیے سارے فتنہ ہیں، اور کچھ فتنے وہ ہوتے ہیں جو دین سے دور کرتے ہیں، ہماری ذہن سازی کر دی جاتی، ہماری ذہن سازی کر دی جاتی ہے، اور وہ ذہن سازی ایسی کی جاتی ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں یار غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ میں اکثر اوقات کچھ بیان کیا کرتا ہوں، آج بھی اسی ایک نقطے پر بیان کرنا چاہتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کا ایک قانون بنا ہے، مشاجرات صحابہ کا ایک قانون بنا ہے۔ کیا قانون ہے؟ کون بتائے گا کیا قانون ہے؟ صحابہ کرام کے حوالے سے جو اس میں ہم نے نہیں بولنا، خاموش۔ صحابہ کرام کے معاملات میں، مسائل میں جو احادیث کے ذریعے، ہسٹری کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئے، اہل بیت نے یہ کیا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے یہ کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، ہم نے ان معاملات میں نہیں بولنا۔ یہ ہے مشاجرات صحابہ، کیونکہ جڑ ایک ہے،
جڑ ایک ہے، شاہیں مختلف ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و سنان کا تزکیہ نفس کیا، آگے جا کے جڑا اختلاف ہوئے، ہر ایک کا وجدان علیحدہ تھا، قرآن و سنت پر اجتہاد اپنا اپنا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا کوئی ایک طریقہ ہمیں نہیں سکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا کوئی ایک طریقہ ہمیں نہیں سکھایا کتابوں کے ذریعے، کیونکہ حضور کو دیکھا کہ انہوں نے صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام نے مختلف روایتیں دی، خود صحابہ کرام بھی ایک طریقے پر نہیں تھے، خود صحابہ کرام بھی ایک طریقے پر نہیں تھے۔ مثال دیکھیں، چاروں خلفاء ہیں، حضور کے بعد چاروں خلفاء ہیں۔ 40 ہجری میں شہادت ہو جاتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے سارے معاملات دیکھ لیں، خلفاء کسی ایک نماز کے طریقے پر متفق نہیں تھے۔ رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اونچی آمین کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ایک طریقے پر متفق نہیں تھے۔ اگر ایک طریقہ ہوتا تو لڑائی کس بات پر ہوتی؟ اگر اجماع صحابہ ہوتا، اگر اجماع صحابہ ہوتا تو لڑائی کس بات پر ہوتی؟ اجماع صحابہ تو ہے ہی نہیں کہ یہی متفقہ طریقہ کار ہے، کتابیں تو اس دور میں تھی ہی نہیں، اگر کتابیں تھیں تو اس طرح کا سمجھ نہیں آتی۔ جب آتی ہے 300 سال کے بعد، بخاری شریف آتی ہے، مسلم شریف آتی ہے، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ساری علیحدہ ادوار میں آئی، علیحدہ زمانوں میں آئی ہیں، علیحدہ وقتوں میں آئی ہیں۔ ان میں سے اگر کسی نے کہا میں صحیح احادیث نکال کر آپ کو نماز بنا کر دے دیتا ہوں طریقہ، اس کا نام کیا ہے؟ کیا نبی نے بنائی؟ نبی نے بنایا نہیں، کس نے بنایا؟ ہم تو کہتے ہیں نا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کی فقہ پر ہے، ان کی اصول اور قانون پر ہے، ان کے اصول و فروع پر ہے۔ یہ چار طریقے ہمارے لیے اجماع امت ہیں۔ کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ اجماع امت کا مطلب ہوتا ہے جہاں ساری امت کے علماء کرام جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، ساری دنیا کے اہل سنت علماء کرام جہاں پر اکٹھے ہو گئے، اسے کہا گیا یہ طریقہ واجب ہو گیا، کیونکہ علماء اکٹھے ہو گئے اس لیے یہ واجب ہے، نہ ان پر چلے گا تو گنہگار ہے۔ اس طریقے میں یہ بھی شامل تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے امام شافعی کی تقلید نہیں کریں گے، امام شافعی کے حنبلی کی نہیں کریں گے، امام حنبل والے امام مالک کے نہیں کریں گے۔ چاروں طریقے حق ہیں، پر نماز اپنے اپنے طریقے پر پڑھیں گے۔ جیسے میں نے آگے بیان کیا تھا، ہم ضعیف حدیثوں کو بھی مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک طرف ضعیف حدیث آ جائے، ایک طرف میری بات آ جائے، تو ضعیف حدیث پر عمل کریں گے، میری بات پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بات کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ اس لیے ضعیف حدیث میں آتا ہے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وومٹنگ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ضعیف حدیثوں میں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں نہیں آتا۔ ہم مانتے ہیں، حنبلی شافعی نہیں مانتے۔ جب ہم حنبلی شافعی نہیں مانتے، ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ گیا، ان کے نزدیک نہیں ٹوٹا، اب ان کا خون نکل آیا ہے، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اب ہم ان کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ آپ کس قانون پر رہیں گے؟ یہ ہر معاملے میں ہوگا بیٹے، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہر معاملے میں ہوگا۔ یعنی ہمارے وومٹنگ نکلنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، امام شافعی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بے وقوف اور جاہل مرد اور عورت جیسے ہی وومٹنگ آتی ہے کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، اور روزہ لیکن کھول لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا ہمارا طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ ہمیں کسی ایک کی تقلید کرنا لازم ہے اصول و فروع میں، کیونکہ ہر امام کے پاس حدیث موجود تھی، ہر امام کہتا تھا میں اس حدیث پر ہوں۔ ایک کہتا ہے صبح تڑکے میں نماز پڑھ لو فجر کی، دوسرا کہتا ہے کہ ذرا سورج کی جب کیا کہتے ہیں صبح کی روشنی ہو جائے تب پڑھ لو، اس کے پاس بھی حدیث موجود ہے، اس کے پاس بھی موجود ہے۔ ہر بندہ امام حدیثوں پر تھا، اور کب تھا؟ جب سات ستہ نہیں تھی۔ کب تھا؟ جب سات ستہ نہیں تھی۔ اگر اس وقت میں جو صحابہ کرام کے قریب تھے وہ نماز کا ایک طریقہ انہوں نے بنایا اور بعد میں آنے والوں کا ہم نے صحیح حدیثوں پر رہنا ہے، تو یار اس کا نام تو بتاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو پھیلا ہوا ہے اور پھیلا رہے گا، کیونکہ جس کو پروموٹ کیا جائے پیسوں کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوتا، جس کو سعودیہ پروموٹ کرے وہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی جگہ پر بیٹھ گئے نا، حرمین شریفین میں آ کے جب بیٹھ گئے سعودیہ والے وہابی علماء بیٹھ گئے، اب ہماری طاقت کوئی نہیں ہے نا، ہم تو بکاؤ مال ہے نا،
ہمارے تو علماء بھی بکاؤ مال ہیں، سیاستدان بھی بکاؤ مال ہیں، جنرل کرنل بھی بکاؤ مال ہیں. آپ نے اپنا ایمان اپنا خود بچانا ہے. میں صرف آپ کو ہنٹ دے سکتا ہوں، آپ مجھ سے لڑ سکتے ہیں، ذہنی الجھاؤ کر سکتے ہیں، لیکن میں بتاؤں گا حق. میں اب بھی کہتا ہوں، میں آج بھی آپ کا ذمہ دار ہوں، میں کل قیامت والے دن بھی آپ کا ذمہ دار ہوں. اور میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس پر تحقیق آپ کر سکتے ہیں، نو پرابلم، مجھے کوئی پرابلم. مجھ سے اگر سیکھ بھی سکتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ جب سات ستہ کی کتابیں آئی ہی نہیں تھی تو 4 ائمہ کرام کے پاس حدیثیں موجود تھی. کیا اس وقت صحیح حدیثیں نہیں تھی؟ کسی کے پاس بھی نہیں تھی. اب چاروں ائمہ کو نکال کر کوئی بندہ کہتا ہے ہم صحیح حدیث پر رہیں گے. بیٹے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ بتائیں یہ قانون بنایا کس نے ہے؟ ہم منکر حدیث تو نہیں ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیثیں غلط ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے صحیح مسلم کی حدیثیں غلط ہیں؟ ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ قانون بتائیں، اصول قانون. کیسی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ آپ کہیں یہ ضعیف حدیث ہے، وہ کہیں یہ صحیح حدیث ہے. اوے تو صحیح حدیث نہیں مانتا؟ ارے بابا محمد صحیح حدیث کو مانتے ہیں. اصول کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے نماز کا ایک طریقہ سکھایا صحیح حدیث کے مطابق، یعنی ایک حدیث بخاری سے لے لی، ایک ترمذی سے لے لی، ایک ابن ماجہ سے لے لی، ایک کیا کہتے ہیں جریر بن تبری سے لے لی، فلانے سے لے لی. اور بتاؤ کس سے لی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کسی نے تو اکٹھا کر کے دیا نا. اپنے باپ کا نام تو لو، باپ کا نام لیتے شرم آتی ہے. ساتھ کہیں گے ہم قرآن و سنت پر ہے. کتنا بڑا بلیم ہے، ہم قرآن و سنت پر ہیں تو باقی قرآن و سنت پر نہیں تو بڑے مسلمان نہیں رہتا. یہ ایک کیا کہتے ہیں نا، چمکدار ایسے خوشنما قرآن و سنت کا نعرہ، جس میں کیا ہے؟ بلیم کس پر ہے؟ جو پچھلے والے ہیں. میری باتیں ہم سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ فتنے پھیلتے ہیں، ہم نے فتنہ گر نہیں بننا. میں نے آپ کو سمجھانا ہے، نقطوں پر آپ نے کرنا ہے. اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ یہ مشاجرت صحابہ کا قانون کیا ہوتا ہے. مشاجرت صحابہ کا قانون کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے دور کے بعد صحابہ کرام میں جو اختلافات ہوئے ان پر ہم نے نہیں بولنا، کیونکہ سب قرآن و سنت پر تھے. آپ صحابہ کرام کے دور میں تھے؟ ہم بھی نہیں تھے. ہم کس طریقے سے وہاں پر پہنچتے ہیں؟ ہم پہنچتے ہیں احادیث کی وجہ سے. ہم کس طرح پہنچتے ہیں؟ احادیث کی وجہ سے. ٹوٹل احادیث کو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے رہنمائی کرتے ہیں. ہم تاریخ کے ذریعے نہیں پہنچتے. تاریخ جو ہے وہ غلط ہے، اس کی سند کوئی نہیں، راوی کوئی نہیں. ہم تاریخ کے ذریعے نہیں پہنچتے. تاریخ میں تو لکھا ہوگا سیدہ عائشہ کا قاتل حضرت معاویہ، تاریخ میں لکھا ہوگا محمد بن ابی بکر کا قاتل حضرت معاویہ. جب آپ پڑھیں گے تو کہیں گے تاریخ میں لکھا ہے. ارے بابا تاریخ میں لکھا ہے. تجھے پتہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اگر کسی پر تم نے الزام لگانا ہے قاتل ہونے کا تو تم آئی وٹنس ہو. کوئی 2 گواہ موجود ہیں. اگر کتابوں کے ذریعے سزا دینی ہے تو 15 کتابیں میں لکھ دے تو سزا دے دیں. کتابوں کے ذریعے سزا نہیں ہے. سزا دینے کے لیے کسی کو قاتل ڈکلیئر کرنے کے لیے کیا ہے لازم؟ 2 گواہ، آئی وٹنس، جس نے دیکھا ہو، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا الزام لگایا جائے. اب یہ بھی بات میری آپ نے غور و فکر رکھنا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے کہ کسی نے کوئی الزام لگایا یہ قاتل ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، وٹنس کوئی نہیں ہے. مار سے پڑے گی جو لگا رہا ہے، کیونکہ وٹنس کوئی نہیں ہے، الزام لگا رہا ہے. اور جو الزام لگاتا ہے اس پر 80 دریں. اس پر کیا ہے؟ 80 دریں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے میں عبداللہ بن ابی کا ہاتھ تھا. منافق جو سردار تھا عبداللہ بن ابی کا ہاتھ تھا. لیکن شامل ہونے والوں میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. یہ بھی شامل تھے. جب قرآن پاک اتر گیا، گواہی دے دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، یہ پاک صاف ہیں. عبداللہ بن ابی تو منافق تھا، اسے تو سزا دی نہیں، باقیوں کو درے پڑے تھے. یہ بھی یاد رکھیں کہ باقیوں کو درے پڑے تھے. کیوں؟ اس لیے تھے کہ ان کو سزا ملی. ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ان کو درے لگائے جائیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. بیٹے زبان دہان سے آج نہیں پڑھیں گے کل پڑھ جائیں گے. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ آرام سے نکل جائیں گے. ہمیں منہ کٹ دیتی گل. کسی کا متعلق کسی کو زانی کہنا، شرابی کہنا، چور کہنا. آپ کو معلوم ہے
ایک مرد نے ایک عورت کو, اپنی بیوی کو دیکھا کہ کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے, دوڑا آیا سرکار کے پاس, سرکار میری بیوی اس طرح کر رہی ہے. کہا کوئی 4 گواہ ہیں؟ کہا نہیں. کہا سرکار یہ کیا بات ہوئی, میں اسے غلط کاری کرتے دیکھوں تو گواہ ڈھونڈنے جاؤں گا. بات اس کی بھی صحیح تھی. سرکار نے فرمایا کیا بک بک کرتا ہے تو, قرآن کے مطابق بات کر, قرآن جہاں تک ہے سرکار وہاں تک ہے, آپ بھی وہاں تک ہے جہاں قرآن و حدیث ہے, اس سے آگے نکلیں گے تو آپ نبی ہیں. اپنی مرضی من مرضی کا مسئلہ بیان کریں گے تو آپ کون ہیں, کس حدیث پر ہیں. اس لیے کبھی بھی کیا کہتے ہیں, کسی کو مسئلہ بتاتے وقت ہاں میری رائے یہ ہے, یہی نہ کہیے گا. آپ کی رائے کی کوئی وقت نہیں ہے, آپ کون ہیں آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. خیر وہ بعد میں کیا کہتے ہیں قانون اتر آیا, اصول اتر آیا کہ اگر میاں نے بیوی کو دیکھا تو وہ دونوں مسجد میں اکٹھے ہوں گے, اور اکٹھے ہونے کے بعد وہ کہیں گے کہ میں نے یہ نہیں کیا, اگر میں نے کیا ہے تو اللہ کی لعنت. یہ دونوں یہ بات کریں گے اور اس کے بعد ان پر طلاق ہو جائے گی, اگر دونوں مان لیتے ہیں. اور اگر عورت مان لیتی ہے یا مرد مان لیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی. بات سمجھ میں آ گئی نا, قانون سازی اس طرح سے ہوتی ہے. تو مشاجرات صحابہ کا قانون میں سمجھا رہا تھا, پوائنٹ نمبر 1 میرا تھا, اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کا دین ایک تھا. دونوں کو سکھایا کس نے؟ حضور نے. قرآن و سنت ایک تھا. حضور کی بیویاں ہو, سیدہ فاطمہ ہو, سیدنا علی ہو, حسن و حسین ہو, یہ سب صحابہ میں آتے ہیں. صحابہ, جب صحابہ اور اہل بیت کو علیحدہ علیحدہ کریں گے ایسے لگے گا کہ یہ 2 علیحدہ دین ہیں, لیکن صحابہ اہل بیت بھی صحابی تھے. جب ہم یہ کہہ لیں گے نہیں صحابہ اور اہل بیت اور ہیں, کیا مطلب تمہارا, کیا مطلب؟ میں نے آگے سمجھایا تھا کہ اللہ کریم نے اہل بیت کے متعلق قرآن پاک کی آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے اہل بیت تمہیں بالکل پاک صاف ستھرا کر دے, تمہیں نجاستوں سے دور کر دے اور بالکل پاک صاف ستھرا کر دے. دوسری آیت میں نے بیان کی تھی کہ یہ نبی وہ ہیں یزکیہم, جو پاک صاف کرتے ہیں. 2 آیتیں میں نے بیان کی نا, ایک میں اللہ کریم نے فرمایا ہم چاہتے ہیں, دوسری میں اللہ کریم فرماتا ہے یہ وہ ہیں جو پاک صاف کرتے ہیں. نبی کریم نے کتنوں کو پاک صاف کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ ٹھیک ہے. اگر صحابہ کرام کو نکال دیں گے تو شاید کیا منکر ہو جائیں گے کہ نبی نے تو کسی کو کیا نہیں, اللہ نے فرمایا. اگر اللہ نے فرمایا تو میں سوال کر دیتا ہوں, اللہ نے فرمایا ہم چاہتے ہیں اہل بیت سے نجاستوں کو دور کر دیں اور پاک صاف کر دیں. اس سے پہلے وہ گندے تھے نعوذ باللہ, نجاستوں والے تھے. سوال پیدا ہوگا نا, نجاستوں والے تھے تو پھر اللہ نے کہا ہم چاہتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں بنتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے وصال تک جنہوں نے حضور کی صحابیت میں رہے اور بعد میں رہے, ہمارے نزدیک وہ صحابی ہیں. جن سے غلطیاں ہوئیں حضور نے ان پر حد بھی لاگو کر دی, وہ ہمیں سکھانے کے لیے تھی. قانون سازی ہونی تھی نا. شرابی کو سزا دی تو پتہ چلا شرابی کی سزا یہ ہے, زانی کو سزا دی تو پتہ چلا زانی کی سزا یہ ہے. اگر ہم کہیں صحابہ کرام زانی تھے, شرابی تھے, ارے بابا بڑوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ صحابہ کرام زانی اور شرابی کیوں بنے, اس لیے کہ ہر کام سنت ہونا تھا, نبی سے یہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے صحابہ کرام پر ڈال کر ہمیں سمجھایا گیا. لفظ میرے سمجھ لیجئے گا, میں نے کیا کہا, وہ صحابی زانی شرابی نہیں تھے, بلکہ سنت کوئی ہم ہر کام کرتے ہیں سنت. اگر زنا پر سزا دینی تو کس طرح دیتے, کون کرتا؟ اس لیے صحابہ کرام نے کیا, ان پر حد لگی, ہم پر قانون سامنے آ گئے, مثال انہوں نے بن کر دکھا دی. میں مثال دیتا ہوں. ایک صحابی نے کہا سرکار مجھ سے زنا سرزد ہو گیا, یہ نہیں بتایا کس سے کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے فرمایا پاگل لگ رہا, اور دیکھو شراب پیتی سو, اور دیکھو پاگل تو نہیں, دیوانہ تو نہیں, بک بک کرتا. اور 4 دفعہ پوچھو, ہر دفعہ کہو نہیں میں کیتا, نہیں میں کیتا. اس نے 4 دفعہ خود اقرار کیا, 4 گواہیاں 4 دفعہ خود اقرار کیا سرکار میں نے کیا ہے. اب سرکار نے یہ پوچھا کس سے کیا ہے, اس کا نام نہیں ہے, اس نے کہا میں نے کیا ہے, مجھ پر حد لاگو کر دے. سرکار نے میرے نزدیک
4 دفعہ بھگانے کی کوشش کی اور نہیں یار تو نہیں کیتا ہوئے گا, تاکہ یہ جائے اللہ سے معافی مانگ لے, میرے پاس آئے گا تو قانون لگ جائے گا. کیونکہ زانی کو کون معاف کر سکتا ہے؟ شرابی کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کریم معاف کر سکتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا جہاں پر آپ ایک دوسرے سے تھلو مک جاؤ نا, میرے تک آنے سے پہلے کیس نیچے ہی ختم کر دو, میرے تک آئے گا تو حد لگ جائے گا. میرے تک نہ آنے دو, نیچے مکمکا کر لو, آپس میں معافیاں تلافیاں کر لو. تو بات ایک بندے چوری کی حد کیا ہے؟ انڈے کی چوری پر بھی یہی ہے, مرغی کی چوری پر بھی یہی ہے. چوری ہے, یہ یاد رکھیے. ایک انگلی کاٹنی, 2 انگلیاں کاٹنی ہے, بات کا مسئلہ ہے. اس لیے جس نے چوری کی اس پر حد لاگو ہو گئی. اب جس نے چوری کی, جس کی گئی, ان دونوں نیچے معاف کر دیا, بس بات ختم ہو گئی. انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا, نیچے کوئی نہیں مسئلہ. اوپر تک بات گئی نہیں. کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس صحابی نے کہا سرکار میں نے یہ عمل کیا ہے. سرکار نے فرما دیا اسے رجم کر دیا جائے. اسے پتھر مار مار کر رجم کیا گیا. وہ جو گڑے میں دبایا گیا تھا نا, اس سے نہ نکل کے نہ بھاگا. ایک صحابی جو تھے انہوں نے ہڈی اونٹ کی بہت بڑی جو ہوتی ہے نا, وہ اٹھائی تو جا کے سر پر ماری, ٹھا کر کے سر پھٹا, خون نکل کر اس کے کپڑوں پر گرا. اس کا لانتی گندا اکثر ہوتا ہے نا کہ یار اے تو گندا آدمی سی, زانی سی. وہ حضور کے پاس ہے اور سارا واقعہ سنایا, میں نے ہڈی ماری, سر پھٹ گیا, لانتی فلانا ٹنگرا. حضور نے شاید میں کیا کہہ رہے, اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے پاک میں بانٹ دے سب کی بخشش ہو جائے. اب میں نے پہلے کیا سمجھایا تھا کہ صحابہ کو زانی شرابی کہیں جنہوں نے اپنے اوپر حد لگوائی. بابا وہ سنت بننے تھے عمل, اس لیے ان کو ذریعہ بنایا گیا, ورنہ وہ ایسے تھے نہیں. میرے نبی کی شعائیں پڑھنے پر ان کے دل پاک صاف ہو چکے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے حضور کے وصال کے بعد جب آپس میں اختلاف شروع ہے, کون خلیفہ بنے گا؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کر دیا ہوتا, اگر اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیا ہوتا, نومینیٹ کر دیا ہوتا, غدیر خم پر یا کہیں پر بھی یہ نومینیٹ ہو گیا ہوتا کہ حضرت علی بنیں گے, حضرت علی بنیں گے, اور اس کے بعد صحابہ کرام نے سب نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا, تو سارے نعوذ باللہ کافر ہو جائیں گے. اگر متعین کیا ہوتا, نومینیٹ کیا ہوتا, کیونکہ انہوں نے نبی کو چھوڑ دیا, انہوں نے نبی کو چھوڑ دیا, حکم نہیں مانا, تو مسلمان کہاں پر ہے؟ لیکن ایسا تھا نہیں. اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم تھا, اور کسی بھی صحابی کو علم تھا کہ قرآن اور سنت کے مطابق مولا علی پہلے امام ہیں, اور مولا علی نے امامت نہیں کی اور خلافت کے ساتھ جنگ نہیں کی, تو مولا علی مسلمان نہیں. کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق خلافت تھی نہیں, تو کیا وہ جنگ نہ کرتے ان سے؟ اگر جنگ نہیں کی تو مسلمان نہ رہے. اگر قرآن و سنت میں تھا, اگر تھا ہی نہیں, ہم تو کہتے تھا ہی نہیں, مولا علی نے تو بیعت کر لی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک نیا دین جو بنانا تھا نا مولا علی کے نام سے, مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی, وہ چل سو چل ہے. ایرانی دین, ایرانی سپورٹر, وہ سارے ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں نا. تو مشاجرات صحابہ میں وہ جو الجھایا جاتا ہے نا, باغ فتح دیکھیں, بڑا ظلم ہوا باغ فتح پر سیدہ فاطمہ کے اوپر. مولا علی کے ساتھ جنگیں کی جنہوں نے, کافر ہو گئے نعوذ باللہ. پھر یزید تک آ گئے کہ انہاں تان ٹوٹ جاتی. اور حقیقت بات یہ ہے, یزید تک کو چھوڑیں, 300 سال تک کوئی 14 معصوم اور 12 امام کے عقیدے پر نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. یہ جتنے ایسے کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں نا سارے کے سارے, مولا علی کے اوپر کیا ہوا کیا ہوا, میں آگے بتا رہا ہوں, مولا علی قرآن و سنت پر تھے ہی نہیں. ان کا علی مسلمان ہی نہیں ہے, ڈپلیکیٹ علی ہے. جو کتابوں سے من گڑھ کتابوں سے بنے, جو من گڑھ عقائد سے ہیں, وہ علی ہی ڈپلیکیٹ ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا قادیانی یہ نبی ہے, اس کو بھی تو کہتے ہیں نا نبی ہیں, 30 دجال آئیں گے نا تو وہ نبی کے لائیں گے, احادیث کا مطلب گڑھ لیں گے. انہوں نے جو گڑھی ہے کتابیں وہ من گڑھ ہیں. آپ نے کبھی ان کی کتابوں کے نام ہی نہیں سنے. آپ ہم لوگ ہمیں تو اپنا نہیں معلوم تھا. یہ جو میں مشاجرات صحابہ کا قانون ویسے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم خاموش کیوں ہیں, خاموشی کو توڑا کیوں نہ جائے, بولا کیوں نہ جائے. اگر مرزا انجینئر ٹائپ لوگ, غامدی جیسے لوگ, مدودی جیسے لوگ, بابا اسحاق جیسے لوگ
یہ بدتمیزیاں کرنے پر آئے ہوئے، اور ان کے پیچھے سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ان کو پیسہ کون لگا رہا ہے؟ ایران۔ چک کے رکھو، چک کے رکھو۔ اور ہماری غلطیاں یہ ہیں کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث آپس میں لڑ رہے ہیں، فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور تسی تو کٹھے ہو، مرو، تسی دسو تسی کون ہو؟ آپ کو پتہ بریلویوں کی پہچان کیا تھی؟ وہ تو میں نے بتائی صحیح بات کہ کون تھے اہل سنت؟ وہ تھے جو خلافت عثمانیہ کے دور میں جماع امت کے قائد پر ہیں، وہ ہیں۔ میں نہیں بتایا تھا یہ مصطفیٰ مال میلاد عرس سال ثواب یہ نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے بتایا تھا جس باتوں پہ لڑ رہے ہو تو یہ لڑائی نہیں ہے، لڑائی تو بہت بڑی ہے، لڑائی تو حکومتوں کی ہے۔ آپ لوگ تو صرف اپنا تحقیق کر کے اپنا ایمان بچا کر لے جائیں اور اللہ کریم کے آگے عرض کریں سائیں اسی اے کر کے آئی، تو بہت بڑی بات۔ اہل بیت اور صحابہ کا دین ایک تھا، دونوں کو پاک صاف کس نے کیا؟ حضور نے پاک صاف کیا۔ اس لیے اہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، اور جو عقیدہ رکھتا ہے 14 معصوم اور 12 امام کا وہ من گڑت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پوائنٹ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، مولا علی کے بھی موجود ہیں، سیدہ فاطمہ کے بھی موجود ہیں، حسن و حسین کے موجود ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سب کے موجود ہیں۔ جن جن کے کیا کہتے ہیں فضائل حضور کے دہن مبارک سے نکلے، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں۔ بے شک صحیح ہے۔ ہم ان کے خلاف نہیں بول سکتے۔ ان کے خلاف بولنے کا مطلب گڈ، ان کے خلاف بولنے کا مطلب ہے حضور کے خلاف بولنا۔ حضور کے بعد جو کچھ ہوا وہ علیحدہ ایشو ہے، دین ایک تھا، سوچنے سمجھنے میں فرق تھا۔ جیسے آپ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میری باتوں کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں، لیکن ہر کوئی پک نہیں کرے گا، ہر کوئی اتنی جلدی پک نہیں کرے گا، ہوتی آسان ہی ہے لیکن اتنی جلدی پک نہیں کرے گا کیونکہ اس کو نالج اس طرح کا نہیں ہوتا۔ جس سٹیج پر میں بیان کر رہا ہوں تو سٹیج پر وہ نہیں ہوتا، جو میں نے گین کیا ہوتا ہے وہ اس پر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یار پہلی دفعہ تو بندہ سنتا ہے نا، کہتا ہے یہ کیا ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کون سا قانون بناتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس لیے حضور کے وصال کے بعد جو آپس میں جنگیں ہوئی، معاملات ہوئے، ہم نے ان پر نہیں بولنا۔ بولیں گے ضرور، ابھی میں بولوں گا، سمجھانے کے لیے بولوں گا۔ اس لیے سیدنا علی ہو، حسن ہو، حسین ہو یا حضرت معاویہ کسی مسئلے میں نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی کسی بھی صحابی کے خلاف بولے تو پوچھتے ضرور ہیں کہ تمہارا دین کون سا ہے، کیونکہ دین اسلام نہیں ہو سکتا، تو مسلمان نہیں ہو سکتا جو صحابی کے خلاف بولے۔ صحابی کے خلاف بولنے کا مطلب ہے رسول اللہ کے خلاف بولنا۔ پوائنٹ نمبر 3، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب محدثین نے احادیث کٹھی کی اور 7 میں آ گئیں تو بیان کرنے میں حرج کیا ہے؟ ایسے مشاہدہ کرتے صحابہ کے قانون میں آ کے بیٹھے ہو، حدیثیں ہیں، پڑھیں گے، آپ بھی کھول لیں بخاری پڑھیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے، لکھا نہیں ہوا، لکھا نہیں ہوا۔ بیٹے اکٹھا کرنا اور بات ہے، قانون بنانا اور بات، اکٹھا کرنا اور بات ہے، قانون بنانا اور بات ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں حرج کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے پھر سوال کرتا ہوں، اب میں آپ کو بنانے لگا ہوں۔ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام، صحابہ کرام کے متعلق تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں نا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس طرح کر دیا۔ یہ حدیث دیکھیں، یہ حدیث دیکھیں۔ آج میں ذرا اہل بیت کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں، کن کے خلاف بولنے لگا ہوں؟ اہل بیت کے خلاف بولنے لگا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بولنے نہیں لگا۔ استغفر اللہ، میری کیا مجھے ان ہستیوں کے خلاف بولوں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں کہ متعلق بیان کرنے لگا ہوں آ گیا۔ اگر ہم ان کے خلاف بولیں گے تو پھر ہم یہ بھی بولیں گے، تو یہی وہ چاہتے ہیں کہ ہم بولیں، یہی وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں، کیونکہ ان کا دین تو اسلام ہے ہی نہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں صحابہ کرام کو گالیاں نکالے، ہم اہل بیت کو نکالے۔ ہم نہیں نکالتے، ہم تو کہتے ہیں تمہارا علی ڈپلیکیٹ ہے۔ میں اب حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 4577، انٹرنیشنل نمبر اس کا یہی ہے 4577۔ سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چاچا بھتیجا عمر فاروق خلیفہ وقت ہیں، ان کے پاس جاتے اور جانے کے بعد کچھ صحابہ کو پہلے اندر بھیجتے ہیں، اکابر صحابہ کو، اور پھر بعد میں غلام آ کر بتاتا ہے کہ سیدنا علی اور عباس آئے ہیں، وہ آپ کے مسئلے کا کہتے ہیں ہاں بھیج دو، ان کو بھیج دو، وہ بھی دونوں اندر چلے جاتے ہیں۔
ان کو پہلے بھیجا ساڑھے یار گل اسی کرن لگا گے نا جدوں تو تسی ساڑا ساتھ دینا، اس لیے بھیجا تھا۔ اب جب بھیجا نا تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کس کو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ وقت ہے، کیا ہے؟ خلیفہ وقت ہے۔ اے امیر المومنین، میرے اور اس علی جھوٹے گناہگار عہد شکن خائن، جو خیانت کرنے والا خائن کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس۔ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ اب اگر ہم یہ حدیث کہ دیکھو چاچا عباس کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے درمیان ہمارے فیصلہ کر دیں۔ اب پوری حدیث میں نے نہیں بیان کی، میں صرف وہ نقطہ بیان کیا۔ اگر ہم اس کو ہی پروپوگنڈا کریں گے تو کیا مطلب ہوگا کہ ہم کس کے خلاف بولے ہیں؟ شیر خدا کے خلاف بولے۔ اب اسی میں مسئلہ یہ بھی حل ہو جاتا ہے، اسی میں مسئلہ یہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ ان کا آپس کا معاملہ ہم نے نہیں بولنا، ہم نے نہیں بولنا۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا، اسی مسئلے میں حل ہے کہ جو فدق کا معاملہ تھا نا، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بی بی فاطمہ الزہرا کو کہا اے بیٹی، میرے نزدیک یہ کہا ہوگا، اے بیٹی میں تو نبی کی حدیث پر ہوں کہ ہمارا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، تو بی بی گھر چلی گئی۔ وہ تو ہماری حدیثوں میں آ گیا نا، وہ ناراض چلی گئی، وہ یہ ہو گیا، وہ غصے میں آ گئی، ساری زندگی نہ ملی۔ حالانکہ ہم نے بعد میں بہت سی حدیثوں سے کوٹ کر کے کہا ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع حضرات کہیں گے ایسا ہی ہوا، تمہاری حدیث صحیح بخاری 42-40 میں یہی لکھا ہے۔ لیکن جب آپ نیچے کو پڑھیں گے نا تو پتہ یہ چلے گا کہ صحیح بخاری میں لکھا ایسا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ بعد جب پھر 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ کا وصال ہو جاتا ہے اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ کو دیکھنا بند کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو گھر بلا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اچھا، جن سے بیوی ناراض گئی، جن سے بیوی ناراض گئی ان کی بیعت کر لی، تو پھر بیوی ان سے ناراض نہیں ہوگی کہ تو نے کیا کیا؟ اگر وہ نعوذ باللہ قاتل تھے، حضرت ابوبکر اور عمر، سیدہ فاطمہ کہتے تھے دھکا مارا تو دروازہ ٹوٹا، دروازہ لگ گیا، کھانا خراب نہ ہو، تو اگر وہ ایسے تھے تو ان کے ہاتھ میں بیعت کیوں کی؟ اور پھر ہماری کتابوں سے حوالے دیتے تو صحیح حدیث پر بھی آ جاؤ نا۔ یہ صحیح حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ صحیح حدیث میں اسی میں آتا ہے، حدیث پاک میں، صحیح مسلم میں، کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا، اور کہنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور عباس سے پوچھا یہ بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ کیا تھا جب باغ فدق کا، اور اے علی تم ہمیں جھوٹا نہیں سمجھتے تھے؟ اب وہ سر جھکا کر کہتے ہیں ہاں۔ اب اس کو الٹ لیں، شیعہ کہیں گے تمہاری کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہاں میں سمجھتا تھا۔ ٹیمپو بدل دو، اب ٹیمپو بدل دو، ٹیمپو بدل دو، ہاں لکھا ہے، اور دوسری طرف اقرار ہے، غلط تھا میں، وہ اقرار غلط کا تھا، ایسے نہیں تھا کہ ادھر لے سکا، کیونکہ اگلی حدیث میں جو آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ باغ فدق کا میں نے تمہیں کہا تھا مینجمنٹ میں تمہیں نہیں دوں گا، جو مدینہ پاک کی آبادی کے جو پیسے آ رہے ہیں حضور کی جائیداد میں سے، حضور کی زرعی زمین میں سے، وہ میں نے تمہیں دونوں کو دیا کہ دونوں مل کر وہیں پر لگانا جہاں سرکار لگاتے تھے۔ اور حضرت عباس یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹا خائن ہے، مجھے لگانے نہیں دیتا، خود کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے آخر پر اینڈ پر کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اینڈ پر کہا یاد رکھو میں نے تمہیں اس شرط پر دیا تھا مال وہیں پر لگانا ہے جہاں پر سرکار نے لگایا، اگر تم دونوں نہیں کر سکتے تو یہ مجھے واپس کر دو، میں نے فیصلہ نہیں کرنا تمہارے درمیان۔ تو بات سمجھ آئی جائے؟ اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، انہوں نے شنٹ کر دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ہم نہیں بولتے کیونکہ معاملہ کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے، ہم نے اپنے ایمان سے جانا ہے۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں بیٹے، تاکہ آپ کو ذہن میں ہو کہ ہم کیوں نہیں بولتے، ہم صحابہ کرام کے نہیں بولتے، ہم اہل بیت کے بنی خلاف بولتے ہیں۔ دوسری حدیث سنیں، صحیح بخاری میں 4033 حدیث آتی، وہ بھی اسی متعلق ہے، اور اس میں آتا ہے کہ سیدنا علی اور حضرت عباس ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں سب و شتم، کہ حضرت معاویہ گالیاں نکلوایا کرتے تھے ممبر رسول پر، کس کو کہا کرتے ہیں نا، یہاں پر آ گیا کہ حضرت عباس اور علی ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے۔
ہم نے یہ کہا ہے کہ جب ہم نے بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے مطلب صحابہ کرام، وہ مطلب کچھ ہوگا، اس کا مطلب ہوگا وہ دونوں ایک دوسرے پر تنقید کر رہے تھے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، جیسے ابھی میں نے الزام بتائے، وہ سب کر رہے تھے، لیکن سب کا مطلب گالیاں دینا اس وقت نہیں ہوگا۔ جیسے رب کون ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب کون ہے؟ والدین۔ ربہ ہمرا، رب کون ہے؟ سردار۔ اب ان تینوں میں فرق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے جب ایک ہی لفظ بولا جائے گا سب، تو مطلب ہوگا تنقید کرنا، وہ گالیاں نکالنے والے نہیں تھے۔ پھر الزام نبی پر آئے گا، یزکیہم، کیا پاک صاف نہیں کیا؟ کیا وہ گالیاں نکالتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ حضور نے آخر تک جو اس کے بعد جو کچھ ہوا نا اور ہے، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ان معاملات میں نہیں بولنا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سن لیں، 6307، اور بخاری میں یہی حدیث 5278 ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت چاہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دیں۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا الا یہ کہ علی میری بیٹی کو طلاق دے اور ان کی بیٹی سے شادی کرے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو اسے تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب یہ کس کو تھپڑ لگایا؟ کس کو لگایا؟ اچھا، اب یہ حدیث پاک فتح پر ٹھوک دیں گے، جس نے بی بی فاطمہ کو رلایا، اب یہاں سے نکال کر کہاں لے جائیں گے؟ جس نے بی بی فاطمہ کو رلایا۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کس کے لیے تھی۔ ہم نہیں بولتے، ہم نہیں بولتے، کیونکہ معاملہ کس کا ہے، ہم نہیں بولتے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں مشاجرت صحابہ کا قانون ٹھیک کیوں ہے، نہیں تو ہم مر جائیں گے۔ آپ ان کو بھی گالیاں نکالیں گے، ان کو بھی گالیاں نکالیں گے، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ کو تھپڑ مارا۔ ایک جگہ پر تو میں پڑھ رہا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی تجھ سے بہتر میرا داماد تو زینب کا شوہر ہے، ابو العاص، وہ تو بڑا اچھا ہے میرے ساتھ۔ یہ بھی میں پڑھ رہا تھا۔ تو پھر کیا درجہ کم ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ نہیں، ہم کہتے ہیں خلیفہ راشد میں 4تھے نمبر پر علی ہیں۔ کیا بات ہے، درجہ ہم نے تو کم نہیں کیا، ہمارا قانون پڑھ لے، ہمارا قانون پڑھ لے، ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب صحیح بخاری میں پھر ایک حدیث آ جاتی ہے 1127، حدیث کا نمبر ہے 1127۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ایک رات ان کے اور فاطمہ کے پاس حضور آئے، راوی بھی علی ہیں، راوی بھی سیدنا علی ہیں۔ سرکار اپنے گھر تو نکلتے تھے، مسجد آئے تھے نا، وہ ساتھ ہی تھے گھر سے، بی بی فاطمہ تو زہرا دا نالدہ گھر، وہ حجرے میں بھی وہی دونوں گھر ہیں۔ تو سرکار اپنے گھر سے باہر نکلے اور ان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، سیدنا علی کے گھر کے پاس کھڑے ہو گئے، گھر کے پاس۔ تو آپ نے آواز لگائی، کیا لوگ تم تہجد نہیں پڑھو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہماری روحیں جاگ دیں، کہہ رہے ہیں ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ایک نے جواب دیتا ہے، انہوں نے سرکار پوچھ رہے ہیں تہجد نہیں پڑھنی جائے، تو وہ کہتے ہیں ساڈیاں روحاں قبضے چ نے، جی تو چاہے گا اٹھا دے گا۔ کہنے لگے ہماری اس بات پر آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ ران پر ہاتھ مار کر سورہ کاف کی آیت پڑھ رہے تھے، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور اس آیت سے مفسرین کہتے ہیں وہ لوگ مراد ہیں جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ آیت کس کے لیے سرکار نے پڑھی؟ سیدہ فاطمہ اور علی کے لیے، جنہوں نے کہا ہم اس پر بھی نہیں بولتے۔ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اہل بیت کی باری آئے گی تو ہم خاموش کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر کھولنی ہے پھر ساری کھولے نا۔ یہ بدبخت جو صحابہ کرام کے لیے کھولتے ہیں نا اور اہل بیت کے لیے نہیں کھولتے، یہ بدبخت کیوں نہیں کھولتے؟ وہ اس لیے کھولتے ہیں، انہیں سپورٹ پیچھے شیعوں کی ہے کہ صحابہ کرام غلط ہے، اہل بیت تو معصوم تھے، اہل بیت تو معصوم تھے، وہ اس لیے نہیں کھولتے۔ بڑے بڑے مفتی ان کے ساتھ ہیں کہ داڑیاں رکھی ہوں گی اہل سنت والی، پگڑیاں باندھیں گے اہل سنت والی، اور کہیں گے ہم مانتے ہیں بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ خانہ حرابو، کون سی باتیں کر رہے ہو؟
لیکن بیٹے آپ کو معلوم ہے ہر کوئی بک جاتا ہے, کوئی تعریف پر بکتا ہے, بہت اچھے ہو آپ یار, بہت پیارے لگتے ہو مجھے, بس انہیں تو پھنس گیا. قانون نہیں پتا, اصول نہیں پتا کہ تعریف اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے کہو تمہارے منہ میں ہاتھ, کہہ کے دکھائے, یعنی جرت نہیں کر سکتا. اپنی مان سے بتاؤ کوئی آپ کی تعریف کرے اتنی جرت کرو گے؟ کہو تیرے منہ میں ہاتھ, حدیث ہے, کرو عمل حدیث پر. نہیں تہاڈی تعریف ہو رہی, تسی یار کہہ سکتے ہو؟ اتنی ہمت ہے نہیں تہاڈے, حدیث سن کر بھی نہیں کہیں گے. کوئی آپ کی تعریف کرے, میری کوئی تعریف کرے, میں کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں, میں مانتا ہی نہیں ہوں اس قابل ہوں. تیرے منہ دیا گلاں نے میں کہڑا بڑا ہو گیا؟ بڑا تو وہ ہے جسے اللہ بڑا بنا دے, بڑا وہ ہے جسے اللہ بڑا بنا دے, بندوں کی باتوں سے کوئی بڑا نہیں. تو یہ میں نے صحیح بخاری کے متعلق آپ کو بتا دیا, اور پھر میں نے وہ صحیح بخاری کی 42-40 بھی بتا دی کہ جس سے کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض گئیں سیدہ فاطمہ اور ان کی بیعت کر لی سیدنا علی نے. تو وہ حدیث جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی, تو پھر ادھر پھر سیدنا علی نے تکلیف نہ دی کہ جانے کے بعد ایک سنائیں گے کہ یہ تکلیف دی, دیکھا نا, دوسری یہ نہیں بتائیں گے بیعت کر لی. اگر امام تھے تو بیعت کیسے کر لی؟ نہیں, کہیں نہیں لکھا, کہیں نہیں لکھا. اتنا جھوٹ بولتے ہیں. وہ ایک نام اس کا ہے حسن اللہ یاری, ان کا کوئی ہے, وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے, اور نال کہی جائیں گے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں لفظ نہیں بول سکتا, یقین منے اتنے بغیرت ہے کہ شرم بھی نہیں آتی. ان کو لاکھ کہو تمہارا اہل بیت سے تعلق نہیں, کہیں جان کے تسی غلط ہو, تسی غلط ہو, تسی غلط ہو. ان کو ایسے کر کے کتابیں دکھا دو تمہارا یہ مسئلہ ہے, تب بھی نہیں شرم آتی. پتہ نہیں کیا بوٹی کھا لی ہوئی ہے انہوں نے, کون سی ڈیٹ قوم ہے, مانتی نہیں ہے. اگر مان جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ دین ہی نہیں ہے. تو مان گئے تو دین نہیں, جیسے اہل حدیث نہیں مانتے. ایک ہی پالیسی ہے, کس نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھایا؟ ماں مرجد سر بتا دیں گے. یار فرقہ واریت پیدا نہ کرو, یہ فرقہ واریت کی بات ہے. یا رسول پوچھا ہے کہ 7 کی صحیح حدیثوں سے تمہیں نماز کا طریقہ کس نے بنا کر سکھایا؟ کسی محدث نے سکھایا, نبی نے تو نہیں سکھایا. ہم صحیح حدیثوں پر ہیں. اس لیے کیا کریں, جس دور میں آپ آ چکے ہیں نا, خاص طور سے پاکستان, جس دور میں آپ آ چکے ہیں, فتنے بڑے ہیں, بڑے فتنے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ تو کیا کرتے تھے, ہر ایک پر فتویٰ لگا دیتے تھے گڑ کے, یہ ایک کافر ہے. کیوں لگاتے تھے؟ وہ بابا تھے ہی کافر. آپ چلو وہ تو کہتے تھے کافر. آپ اپنے ایمان سے بتائیں, جب سعودیہ کے وہابی علماء آئے, انہوں نے جو 600 سال کے ترکی تھے اور وہ اس وقت کے علماء کرام تھے, ان سب کو کہا یہ بدعتی و مشرک ہے. سارے سب کو ہی کہہ دیا, ٹوٹلی کہہ دیا, یہ پیری مریدی دم درود تویز داغے سب شرک, اور ان کو مشرک بنا دیا. ان پر کوئی نہیں بولتا کہ یہ جو مشرک جنہوں نے بنایا تھا, پہلے کہتے تھے تقلید شرک ہے, تقلید شرک ہے. شرک کا مطلب کیا؟ وہ مسلمان ہی نہیں, جس کا مطلب حنفی شافی مالکی حنبلی مسلمان نہیں. اور اگر ان سے کہے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر شرک نہ کرے, پھر شرک لائن گے, ڈرامہ کٹا کتا رہے پڑے گا. اچھا اب میں آپ کو ایک سوچ دیتا ہوں. اب آپ کو میں نے اہل بیت کی حدیثیں سنائی, اب میں ایسے کنکلوژن کرنے لگا ہوں جو میرے دماغ میں آتا. ایک بندہ کہنے لگا لگتا ہے کہ مولا علی کو بڑی جلدی تھی, دوسرا نکاح کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مروا دیا, راتوں رات دفن کروا دیا, جسے بیوی ناراض کی اس کی بیعت بھی کر لی. کیوں یہ بنے گا نہیں مفہوم؟ بن لیا بنانا تو پھر ایسی کہانی ایسی بھی ہے جی گھڑ سکتے ہیں, کہڑی گل ہے. لیکن ہم بولتے نہیں, ہم گھڑ نہیں نہ سکتے, ہم شیعہ تھوڑی ہیں, ہم اہل سنت ہے. یہ تو میں نے آپ کو بیٹے سمجھانے کے لیے کیا ہے تاکہ آپ کے دماغوں میں رہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے معاملے میں نہیں بولنا. جو صحابی کو برا کرے وہ نبی کو کہہ رہا ہے, کیونکہ نبی نے جس کے فضائل بیان کیے تو اس کو رد کر رہا ہے. حضور کے وصال کے بعد دین بدل گیا, یا حضور کے وصال کے بعد جس کے بارے میں سرکار نے کلمات کہے اب وہ باقی نہیں رہے؟ ختم نہیں کر سکتے بیٹے, نہیں تو مسئلہ پڑ جائے گا. اس لیے ہمارا قانون یہ ہے. دوسرا کہنے لگے کہ صحیح بخاری 11:27 جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے ارشاد میں تہجد کے لیے جاگو گے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہماری روحیں, تو حضور نے فرمایا یہ جھگڑالو ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی نے
اگے لڑتے پھرتے سن، ایسے سید عائشہ نے بھی لڑ پے تے سیدنا معاویہ نے بھی لڑ پے، دونوں نے تو وہی لڑے نے کیونکہ حضور نے فرمایا سی جھگڑالو ہیں. کیوں کہانی نہیں بنی؟ بنے گی نا، اسی بناندے نہیں کیونکہ ہم مسلمان مرنا چاہتے ہیں، کافر تھوڑی مرنا چاہتے ہیں. بیٹے وہ مسلمان ہیں، اسلام ہے، ان کی وجہ سے وہ ہمارا ایمان ہے، ان کے خلاف بول نہیں سکتے، اس لیے ہم نہیں کہانی بنا سکتے. یہ تو میں صرف آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یار یہ ہیں ہمارے نزدیک وہ جنتی لوگ ہیں. ہمارا شک ہو سکتا ہے ہم جنت میں رہیں، ان کا شک نہیں ہو سکتا. حضرت معاویہ بھی جنت میں ہوں گے، حضرت علی بھی جنت میں ہوں گے، حضرت حسن بھی جنت میں ہوں گے، حضرت حسین بھی جنت میں ہوں گے. یزید کا ہم کہتے نہیں ہیں فاسق تھا، فاجر تھا، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے. ہم دفاع کرتے ہیں صحابی کا. اور جو یزید تھا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوا ہے، سرکار کے دور میں پیدا نہیں ہوا. عیسائی کارٹون بناتے ہیں نا حضور کے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے کبھی بناتے ہیں؟ یہی چال اہل تشیع کھیلتے ہیں. وہ صحابہ کرام کو گالیاں نکالتا، ہم اہل بیت کو نکال سکتے ہیں؟ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں. یہ یہودیوں کی چال ہے، جیسے وہ چل رہے ہیں نا یہ بھی چل رہے ہیں. اور کچھ تو سمجھا کرو میرا رونا. وہ شعر تھا نا ایک، وہ گیت جو تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داس تھا جو ہنسی میں تم اڑا گئے. میں درد رونے آتا ہوں، سمجھانے آتا ہوں کہ میری نسلیں بگڑ نہ جائیں، میری نسلیں سنور جائیں. کیونکہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، مجھے پڑھنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ان دونوں کے درمیان جو مسئلہ ہے وہ اصل مسئلہ کتابوں کا ہے بیٹے. ان کی کتابیں من گڑت ہیں، اصول و قانون کا ہے. ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے خلاف نہیں بولتے اور اہل بیت کے خلاف بھی نہیں بولتے. اور وہ صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں مگر ان کا تعلق اہل بیت سے بھی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے ان کا تعلق جن احادیث سے ہے ان میں 5 طرح کی روایات ہی نہیں ہیں. یعنی حضور علیہ السلام، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین، ان کی روایات ہی نہیں ہیں. ان کا بنیاد ہی بے بنیاد ہے. ہمارے پاس مرفوع حدیثیں حضور کی ہیں، ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں. تو اس لیے میں نے مختصر بتا دیا کہ اصل کہانی کیا ہے، مشاجرت صحابہ کا قانون کیا کہتا ہے. ہم اہل بیت کے بھی خلاف نہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بھی نہیں. السلام علیکم.